الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم سب کے لیے قرآن۔ یہ میں چونکہ صورت نساء ہے، اس میں عورتوں کا ذکر ہے۔ والتی یاتین میں 14 آیات تک میں نے ویلوگ بنایا تھا، اب 14 سے میں 15 سے شروع کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صورت نساء کی۔ والتی یاتین الفاحشۃ، وہ عورتیں جو آتی ہیں بے حیائی کی طرف، وہ جو آتی ہیں بے حیائی کی طرف تمہاری عورتوں میں، فشہدوا علیہم، استغفر اللہ، یہ میں نے پڑھا تھا، یہ 21 آیات تک میں نے ویلوگ بنایا تھا، اب 21 سے 22 آیات سے میں شروع کر رہی ہوں۔ یا کون سی عورتیں حرام ہیں تم پر، مردوں پر، اور کون سی حلال ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور مت نکاح کرو جن کے ساتھ نکاح کیا ہے تمہارے باپوں نے عورتوں تمہاری سے، مگر وہ جو گزر گیا۔ یعنی اسلام سے پہلے جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ اب تم جو اپنے باپ ہیں انہوں نے، یعنی تمہاری ماں تو فوت ہو گئی یا تمہاری ماں زندہ ہے اور دوسری بیوی سے نکاح کیا ہے، تو اسلام سے پہلے تھا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، مگر اسلام کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ سوتیلی ماں سے نکاح حرام ہے۔ وہ تمہاری ایسی ماں ہے جیسے کہ تمہاری اپنی ماں ہے۔ وہ جو گزر چکا اسلام سے پہلے، وہ گزر چکا، ابھی نہیں کرنا۔ انہ کان فاحشۃ و مقتا، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بیزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے بیزار ہے اور یہ بے حیائی ہے، یہ نہیں کرو، کیونکہ عورتیں جو تمہارے باپوں کے بعد وہ رہ جائیں یا تمہارے باپ ان کو طلاق دے دے، وہ تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی، وہ تمہاری ماں ہے جیسے تمہاری اپنی ماں ہے۔ وَسَاءَ سَبِیلًا، اور یہ برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے حرمت بتا دی ان عورتوں کی جو تمہارے اوپر، جو مردوں کے اوپر حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، واماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالہ وبنات الاخی، اور بیٹیاں بھائیوں کی یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور بیٹیاں بہنوں کی، بھتیجیاں اور بھانجیاں یہ بھی حرام کی گئی ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، اور مائیں تمہاری وہ، ارضعناکم، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، رضائی ماں بھی تم پر حرام ہے۔ وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، وہ بہنیں جن کے ساتھ تم نے دودھ پیا ہے۔ وَأُمَّهَاتُ، اور مائیں وہ، نساءکم، جو تمہاری عورتوں کی یعنی ساسیں، ساس جو ہے اگر بیٹی زندہ ہے تب بھی، بیٹی مر گئی ہے تب بھی وہ داماد کے اوپر حرام ہے۔ ساس ایسی ماں ہے جیسے اپنی ماں ہے، اسی طرح اس کی حرمت بھی بتا دی گئی ہے۔ وَرَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی، اور بیٹیاں وہ جو فی حجورکم، وہ لائی ہیں تمہاری، من نسائکم اللتی، تو وہ بیٹیاں جو اپنے ساتھ تمہاری بیویاں لائی ہیں۔ ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور اس عورت کے ساتھ ایک بیٹی یا 2 بیٹی یا 3 بیٹیاں جو بھی آئی ہیں، وہ اس طرح تم پر حرام ہے جس طرح اپنی بیٹیاں تم پر حرام ہے۔ اگر تم نے دخل تم بہن، اگر تم نے دخول کیا، اگر اس عورت کے ساتھ تم نے نکاح کیا اور نکاح کے ساتھ ہی تم نے اس کے ساتھ رات گزاری، مباشرت کی، تو پھر تو وہ بیٹیاں تم پر حرام ہو گئی، بالکل ایسی جیسے اپنی بیٹیاں۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے دخول نہیں کیا، یعنی نکاح تو کیا ہے مگر چونکہ تم نے اس کے ساتھ مباشرت نہیں کی،
फला जुनाह अलैकुम, बस नहीं है गुनाह तुम्हारे ऊपर कि तुम उस बेटियों के साथ अपनी वो बीवी को तलाक दे दो और दखूल नहीं किया, वो तुम्हारी सास बन गई और उसकी बेटी तुम्हारी बीवी बन सकती है। अगर तुमने रात गुजार ली है, दखूल कर लिया है, तो फिर उसके बाद वो तुम्हारी बेटियां ऐसी हैं जैसे तुम्हारी अपनी बेटी और बेटियां और बहनें। वहलाइलु अब्नाइकुमुल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, और हलाल नहीं है तुम्हारे पर तुम्हारे बेटों की वो जो तुम्हारे अपने कमर से हो, यानी वो बेटे यानी कि जो तुम्हारे अपने यानी अपने नुत्फे से हो, यानी तुमने अपनी बीवी के साथ मुबाशरत की और फिर उसके नतीजे में उसका हमल ठहरा और वो बच्चा पैदा हुआ बेटा, तो वो बेटा वो तो उस बेटे के लिए फिर तुमने शादी की और वो बेटा फौत हो गया या उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो वो ससुर पर हलाल नहीं है, वो हराम है, वो भी ससुर पर हलाल। बेटा जिंदा है तब भी जैसी बेटी जिंदा है बेटी मुर्दा है, सास जो दामाद के ऊपर हराम है, ऐसी ही बेटा जिंदा है बेटा मर गया है, बेटे ने तलाक दी है, मगर वो बहू और ससुर के लिए हराम है। अब और वान तजमउ बैनल उख्तैन, और वो जो जमा करते हैं दो बहनें, इल्ला मा कद सलफ, मगर वो जो पीछे पीछे गुजर चुका। आगे जो मैंने वाक़या बयान किया है कि तुम्हारे बापों की जो मनकुआ है, तुम्हारी माँ नहीं है मगर सुतेली माँ है, मगर तुम्हारा बाप फौत हो गया है या उसने तलाक दे दी, वो भाई बेटों के लिए हलाल नहीं है। इसी तरह दो बहनें तुम न जमा नहीं कर सो, वो जो पीछे गुजर चुका इस्लाम से पहले वो हो गया, अब नहीं है। दो बहनों को जमा नहीं करोगे मगर वो जो पीछे गुजर चुका, दो बहनों के साथ एक वक्त निकाह नहीं हो सकता। हाँ, एक बहन फौत हो गई है या उससे तलाक दे दी है तो फिर इद्दत के बाद फिर दूसरी बहन से वो निकाह कर सकता है, मगर ये भी पकार नहीं है, माशरा में ये भी मायूब समझा जाता है, मगर फिर भी उसके साथ निकाह जायज़ है। इन्नल्लाह काना गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, यहाँ मैंने वो दूध शरीक बहन और दूध शरीक भाई का मैंने जिक्र किया है। उनसे जो औलाद पैदा होगी वो भी भांजी भांजियाँ और भतीजे भतीजे होंगी, उनका भी निकाह नहीं है तुम्हारे साथ। यानी एक लड़की ने दूध पिया है एक लड़के के साथ, एक औरत का, वो तो दोनों बहन भाई, उनका भी निकाह नहीं होता। अब उनके नतीजे में जो कि वो लड़का बड़ा होता है शादी करता है, वो लड़की बड़ी होती है उसकी शादी हो जाती है दूसरी जगह पे, मगर उनकी जो औलादें हैं वो भी आपस में वो दूध शरीक भांजियाँ और भांजे हैं, भतीजे और भतीजियाँ हैं, उनका निकाह भी नहीं हो सकता। ये ज़रा मालूमात करके देख लो अच्छी तरह, क्योंकि ये इसमें लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। ये हलाल नहीं है। जैसे कि एक औरत अपने साथ अपनी बेटी लाई है, फिर वो मर्द जो होता है कुछ अरसे बाद उस औरत के साथ मज़ा ले लेता है, फिर उसके बाद उसकी बेटी को वो शुरू हो जाता है। ये गुनाह कबीरा है, वैसे भी ज़ना गुनाह कबीरा है, फिर वो तो ऐसी हो गई कि जैसे अपनी बेटी के साथ ज़ना किया। तो मेरे बहनों मेरे भाइयों, ये नहीं करना चाहिए। यहाँ इधर ये हयात आती है कि यहाँ अल्लाह ताला करता है, कहता है वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, औरतें वो जो खामद वाली है वो हराम है तुम पर। ये हराम थी और वो भी हराम है जो जिनका मियाँ हो और तुम उस पर डोरे डालते हो कि ये मैं इसके साथ निकाह करता हूँ और मैं इसको अच्छी ज़िंदगी दूंगा और ये दूंगा और वादे और वहीद करते हो, और औरत भी उसके वादे वहीदों में आ जाती है, सबस बाग बताते। ये नहीं करना चाहिए, ये हराम है। खावंदों वाली औरतों के साथ यानी खावंद उनको तलाक नहीं देते या खावंद उनके साथ रहते हैं और तुम उसके पास डोरे डालते हो, ये गुनाह है। ये ऐसा है कि तुमने अपनी माँ बेटी बहन के साथ निकाह किया है, नहीं करो इसके साथ। इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, मगर वो जो तुम्हारे हाथ का माल है, यानी ये बांदियाँ और गुलाम।
اب یہ باندیا و غلام کا وقت تو نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر غلامی اور کو خریدی ہوئی عورت ہو، یعنی پہاڑوں میں پہاڑی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے جو وہ عورتوں کو بیچتے ہیں، تو وہ تمہاری باندیاں ہیں، وہ کے لیے تم نکاح کرو یا نہ کرو تمہارے اوپر حلال ہے۔ کتاب اللہ، حالانکہ یہ واقعہ منسوخ ہو چکا ہے، یہ قرآن میں ابھی نہیں ہے، یہ باندیوں کا ٹائم نہیں ہے، یہ غلاموں کا ٹائم نہیں ہے۔ کتاب اللہ علیکم، لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تم پر، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، حلال کی گئی اس کے علاوہ تمام عورتیں، بس لکھ لیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی گئی اس کے علاوہ تمام عورتیں پھر تم پر حلال ہیں۔ ذالکم ان تبتغوا، اس طرح جو تم ڈھونڈتے ہو، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین نیک صالح عورتیں، غیر مسافحین، اور نہ تم ان پہ مستی نکالو۔ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بندش رکھ دی ہے کہ کتاب اللہ، لکھ لی اللہ تعالیٰ نے، حلال کی گئی تمہارے اوپر تمام عورتیں حلال کی گئی ہیں، مگر وہ جو ڈھونڈو تم اپنے مال کے بدلے، مال دو، مہر دو، ان کو جو لکھا ہے اسلام کے مطابق وہ دو۔ محسنین، اور نیک عورتیں ہیں اور نیکی کی طرح وہ اپنے نکاح کرتی ہیں اور تمہارے نکاح میں آتی ہیں، غیر مسافحین، اور نہ تم مستی نکالو۔ یہ بیرونی ملکوں میں جاتے ہیں لوگ اور وہ لوگ وہاں کاغذی نکاح کرتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ نکاح کر لیا تو پھر اس کے ساتھ ازدواجی معاملات بھی طے کرو، اس کے ساتھ ازدواجی معاملات بھی صحیح رکھو۔ یہ نہیں کہ کاغذوں میں نکاح کر لیو تم پھر اور تم نے پیسے دے دیے اور یہ کیا، نہیں، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناروا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مہر دو، ان کا جو لکھا ہے وہ کے مطابق دو، دنیا کے مطابق جس طرح بھی ہے، جس نے تم طاقت رکھ سکتے ہو۔ مستی نہ نکالو اور چھپ کے یارانے نہیں کرو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس فائدہ لو تم بھی اس سے، فَاتُوهُنَّ، پر آ جائے تمہارے پاس، اجورہن، ان کے مہر ادا کرو، فریدتاً، جو مقرر کی اللہ تعالیٰ نے۔ پس وہ تم فائدہ لو تم اس سے، اس طرح وہ تمہارے پاس آنا چاہے، اتنے نکاح کرنا چاہے تو تم اس کے مہر دو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، نہیں ہے گناہ تم پر، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، نہیں ہے گناہ تم پر وہ جو راضی ہو جائیں اس پر بعد مقرر کیے مہر سے۔ پھر گناہ نہیں ہے تم پر، تم وہ راضی ہو جائے کہ یہ مقرر میرا مہر ہے اور میں اس پر راضی ہوں، بعد اس کے وہ جو مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق تم نے مقرر کیا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بارے میں اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو وہ آ جائے، میں اپنے ناقص علم کے مطابق آپ کو، میں تو کوشش کروں گی کہ آپ کو مطمئن کروں۔ یہ ایسے واقعات ہیں، اس کے بارے میں عالموں سے یا جہیت اس کو سے پوچھنا چاہیے۔ ہم تو خیر طالب علم ہیں، ہمیں تو اتنا پتہ نہیں ہے، ہم تو بہت ناقص علم ہیں، مگر بڑے بڑے جہیت عالم موجود ہیں، آپ ان سے میرے پر رابطہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔